کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ اکثر ہمارے ویورز لسنرز قرض کی ادائیگی کے حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں کہ جو قرض دار ہوتے ہیں، قرض کسی کا واپس ادا کرنا ہے، بظاہر اسباب نہیں ہیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی پر کامل یقین رکھیں، محنت بھی کریں۔ جو وسائل اور ذرائع اختیار کرنے کا اللہ نے حلال جائز ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اسی طرح کوئی ملازمت ہے، وہ بھی کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، نماز، تلاوت، درود پاک، استغفار کی کثرت کیجئے، اور چند ایک وظائف ہیں یہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ جو آپ نے قرض ادا کرنا ہے وہ آپ آسانی سے ادا کر سکیں گے۔ چند ایک وظائف ہیں، ان کو آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ نماز جمعہ المبارک کے بعد، یعنی جمعہ المبارک کی نماز آپ نے ادا کی تو فوراً ہی 100 مرتبہ یہ عمل کریں۔ میں ابھی وہ کلمات جو ہیں وہ بھی پڑھوں گا، آپ کو 2 دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو 100 مرتبہ اس عمل کو پڑھنے سے نماز جمعہ المبارک کے بعد بغیر کسی کی محتاجی کے غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالی مہیا فرمائے گا۔ کلمات جو ہیں سماعت فرما لیجئے، اس کو آپ یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ کلمات یہ ہیں: اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی، اللہم یا غنی یا حمید یا مغنی، اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا رحیم یا ودود، یا معید یا رحیم یا ودود، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، وبطاعتک عن معصیتک، وبطاعتک عن معصیتک، وأغننی بفضلک عمن سواک، وأغننی بفضلک عمن سواک، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی دعا کہ اللہ ہمیں حرام سے بچا اور حلال ہمارے لیے کافی فرما، اور ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بندہ بنا، معصیت سے بچا، اور اپنے فضل سے ہمیں غنی فرما دے، دوسرے لوگوں کے سامنے ہمیں کسی کے بھی سامنے تیرے سوا ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اپنی رحمت سے، چونکہ تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، تو اپنی رحمت سے ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ تو بالکل یہ وظیفہ لازمی پڑھیے، انشاءاللہ اسی ایک وظیفے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی غیب سے آپ کی قرض کی ادائیگی کے وسائل پیدا فرما دے گا، اسباب پیدا فرما دے گا۔ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ دیگر وظائف بھی کر لیں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد سورہ آل عمران 3 پارے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی آیات بینات ہیں 66، اور بلکہ یہ 26 اور 27 ہیں، آیات بینات 26 اور 27، 26 اور 27۔ تو ہر فرض نماز کے بعد سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 26 اور 27 5 مرتبہ پڑھنے والے کا قرض آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہی لگیں گے۔ آیات بینات اور ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ یہ ویسے بھی دعا کے طور پر بھی پڑھتے رہنا چاہیے، یہ کلمات بہت خوبصورت کلمات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیجئے، یوں عرض کیجئے: اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جس سے چاہے
جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرور فرماتا ہے، رزق سے، اپنی نعمتوں سے بے حساب وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو بالکل یہ دعا بھی مانگی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد 5 مرتبہ۔ تیسرا، یہی پہلے وظیفے میں سے ہی کچھ الفاظ ہیں، اور یہ سنن ترمذی میں بھی روایت کیے گئے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ یوں، اے اللہ جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی فرما دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز فرما دے۔ تو اپنے فضل سے مجھے غنی فرما دے اور باقی سبھی سے بے نیاز فرما دے۔ تو یہ لازمی پڑھیں اس کو، ویسے دعا کے طور پر دعا میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وظیفے کے طور پر بھی اس کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرما دے گا۔ چوتھا وظیفہ، روزانہ بعد از نماز عشاء 1313 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ 2 اسماء مبارکہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، ہر نماز عشاء کے بعد روزانہ 1313 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا، اور قرض جو ہے اس کے اسباب مہیا ہو جائیں گے، آپ آسانی سے قرض واپس لوٹا سکیں گے۔ اور 5واں وظیفہ قرض کی ادائیگی کے لیے 41 دن تک بلا ناغہ، بغیر ناغے کے، بعد از نماز عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اول آخر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی قرض کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کے لیے اسباب مہیا فرمائے گا۔ چھٹا اور آخری وظیفہ، یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی تم سے ادا کر دے گا، یعنی تمہارے اسباب پیدا ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، اور قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ یوں کہو۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ میں موجود، اور دیگر بھی جتنے وظائف بتائیں، یا آیات بینات ہیں، یا حدیث مبارکہ ہیں، یا اللہ کی حمد ہے۔ تو یہ جو دعا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، یہ سماعت کر لیجئے، اس کو یوٹیوب چینل یاد الہی سے پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ میں اس کو 2 دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے وہی آیت مبارکہ 26 جو ہے وہ پڑھنی ہے، قل کو چھوڑ کر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پھر آپ پڑھیں گے، رحمان الدنیا والآخرتی، رحمان الدنیا والآخرتی ورحیمہما ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا الرحمت من سواک، تغنینی بہا الرحمت من سواک۔ تو یہ دعا پڑھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یعنی اسباب پیدا ہو جائیں گے، پریشانی نہیں رہے گی۔ تو لازمی اکثر
ہمارے مسلمان بہن بھائی قرض میں جکڑے جاتے ہیں، بہتر تو یہ قرض لیا ہی نہ جائے، بامر مجبوری لینا پڑے تو جو ضرورت ہے کم سے کم قرض لیا جائے اور جو آسانی سے پھر لوٹایا بھی جا سکے۔ بہرحال قرض دینے والے کو بھی چاہیے، اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ اگر معاف کر سکتا ہے زیادہ بہتر ہے، معاف کر دے، اسے پتہ کہ جو مقروض ہے وہ ادا نہیں کر سکتا تو معاف کر دے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر پائے گا روز محشر۔ معاف نہیں کر سکتا تو مہلت دیتا جائے کہ ٹھیک ہے آسانی سے جب آپ واپس کر سکو تو واپس کر دو۔ یہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دوسری طرف جو مقروض ہے اسے چاہیے جلد سے جلد ادا کر دے اور کم قرض لے جتنا آسانی سے ادا کر سکے۔ بہرحال اگر بھی مسائل ہوں پھر بھی مسائل ہوں تو پھر یہ مقروض جو ہے ان اوراد و وظائف کو لازمی پڑھے، دعا کے طور پر بھی اور وظیفے کے طور پر بھی، اللہ تعالی مدد فرمانے والا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ یہ وظائف اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسی، محلے داروں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، خود آپ کو ضرورت ہے عمل کیجیے، پڑھیے، اور آپ کے میرے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اور انسان وہی بہتر ہے، بندہ مومن سب سے بہتر وہی ہے جو دیگر لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، آمین۔